اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، بے شک دعوت دی میں نے اپنی قوم کو رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہ بڑے وہ میرے بلانے سے مگر بھاگنے میں، یعنی میری دعوت کے بعد وہ بھاگتے ہی چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ یا اللہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے ڈال لیا اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور سمیٹ لیا انہوں نے اپنے کپڑوں کو، وَأَصَرُّوا، اور وہ ڈٹ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے خوب تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو بلند آواز سے. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر بے شک میں نے اعلانیہ دعوت دی ان کے لیے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چھپ چھپ کر کے مخفی بھی ان کو دعوت دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ نوح کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا نوح علیہ السلام کا تعارف. اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. پھر ان کی دعوت کے نکات کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو. پھر اس دعوت کو، ان نکات کو قبول کرنے کے فوائد کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں دنیاوی زندگی میں مہلت عطا فرمائیں گے. آج کا جو سبق ہے اس میں
نوح علیہ السلام کی دعوت کے انداز، انہوں نے کیسے دعوت دی اور کس کس انداز اور طریقے کے ساتھ دعوت دی، اور قوم نے آگے کیا رویہ ان کے ساتھ برتا۔ آج کے سبق کے اندر یہ باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز کیا تھا اور جواباً قوم کا آگے رویہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے ان کو دعوت دی رات کو بھی اور دن کو بھی، رات دن ایک کر کے مسلسل میں تیرا پیغام ان کو پہنچاتا رہا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا حکم دیا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مشن نہیں، کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس پیغام پہنچانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہ بندہ پھر ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام کا گویا کہ یہ ان کا مشن ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس لیے انہوں نے ہر طریقہ، ہر حربہ اختیار کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر جو درد اور جو فکر انبیاء کے دلوں کے اندر ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیمات، وہ اور کسی کے دل میں بھی نہیں ہوتی، پھر وہ دل میں تڑپ اور دل میں وہ درد، اور پھر اللہ کا حکم پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور اللہ کا حکم۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے رات کو بھی نہیں دیکھا، دن کو بھی نہیں دیکھا، اعلانیہ بھی نہیں دیکھا، خفیہ بھی نہیں دیکھا، جہاں بھی موقع ملا، جس انداز میں موقع ملا، جس کسی کے پاس جانے کا موقع ملا، وہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء علیہ السلام سناتے رہے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام بھی۔ تو فرماتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لیلا و نہارا، رات اور دن کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جتنی دعوت دیتا گیا وہ اتنا مجھ سے فرار ہوتے گئے، اتنا مجھ سے دور ہوتے گئے۔ جیسے سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے نا، فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ تیرا محبتوں بھرا دعوت کا انداز، میری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا، کلام میرا اور پڑھنے والا میرا محمد کریم، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو کیا ہو گیا؟ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اور جناب یوں بھاگتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، فرت من قسورہ، جیسے شیر کو دیکھ کر کوئی گدھا بھاگتا ہے، ایسے ہی میرا محمد تیری دعوت کو سن کر یہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام یہی بات کرتے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری محنت بھی دیکھ میرے پروردگار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں اپنا چین چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر ان کے پاس گیا ہوں، لیکن ان کی حالت بھی دیکھ میرے پروردگار، میری دعوت سے فرار ہوتے گئے اور بھاگتے گئے۔ میں دعوت کیوں دیتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کیا مشن تھا؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب بتاؤ فائدہ نوح علیہ السلام کا یا سننے والوں کا؟ سننے والوں کا، لیکن یہ نہیں سنتے۔ فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے میرے ربا، جب بھی میں ان کو دعوت دیتا، کیوں دیتا؟ کیا فائدہ، کیا مقصد ہوتا؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے یا اللہ۔ مجرم وہ تیرے اور بخشنے والا تو، میں منت کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے۔ جب میں یہ بات کرنے کے لیے ان کے قریب جاتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، قوم کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا؟
اور ان کا جواب کیا ہوتا، ان کا کیا رسپانس ہوتا؟ فرمایا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈال لیتے۔ جب میں بات کرنے لگتا یوں، ہم نہیں سننا چاہتے تیری بات، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے سمیٹ لیتے، کپڑے سمیٹ لیتے۔ میں نے کہا بات جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ۔ اور وَأَصَرُّوا، اصرار کرتے، ڈٹ جاتے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر خوب تکبر کرتے جناب۔ پہلے فرمایا فرار ہو جاتے، نمبر 2 فرمایا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، نمبر 3 فرمایا کپڑے سمیٹ لیتے، نمبر 4 فرمایا اصرار کرتے، ڈٹ جاتے، اور نمبر 5 فرمایا وہ تکبر کرتے۔ یہ رویہ تھا قوم کا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے نا تو تقریباً وہاں بھی یہی رویہ تھا۔ 24ویں پارے میں کیا ہے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ انہوں نے، مکے والوں نے آپس میں کہا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے تو تم قرآن نہ سنو، بلکہ والغوا فیہ، شور ڈال دو اس میں، کیا کرو؟ شور ڈال دو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو اور محمد کریم دب جائے اور خاموش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی پروگرام قوم نوح نے بھی کیا، کانوں میں انگلیاں ڈال، بات ہی نہ سنو جی، بات ہی نہ سن۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کر، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی بات سننے والا ہو اور ضد پہ ڈٹا ہوا نہ ہو، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو اتنا ضدی ہو اور جناب وہ کہے کہ میں نے بات ہی نہیں سننی، اور وہ اکثر ایسے ہی محروم ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور لفظ ہے وَأَصَرُّوا، انہوں نے اصرار کیا۔ ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی غلطی ہر ایک میں ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہے غلطی پر ڈٹ جانا، غلطی پر کیا کرنا؟ ڈٹ جانا، اصرار کرنا، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ فرمایا علماء نے مقولہ ہے کہ لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار۔ فرمایا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی جو تقسیم ہے نا، فرمایا جب ایک آدمی کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی ڈٹ جائے، دھڑلے کے ساتھ کہے میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، فرمایا کہ پھر کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، سب کبیرے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی بھی بندہ ڈٹ جائے پھر کہے اس چھوٹا سا گناہ ہے، نہ، لا صغیرۃ بالاصرار، جب آپ اصرار کریں گے اور ڈٹ جائیں گے پھر کوئی صغیرہ نہیں ہے، ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور جب آپ استغفار کریں گے تو پھر کوئی کبیرہ نہیں ہے۔ جب اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو گیا کبیرہ بھی معاف ہو گیا۔ فرمایا کہ استغفار کے ساتھ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے ساتھ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ وَأَصَرُّوا، وہ قوم تو ڈٹ گئی، اور وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر انہوں نے خوب تکبر کیا۔ یہ جو تکبر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں۔ اور اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات کو ان لوگوں سے دور کر دیتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والوں کو آیات الہیہ ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی، اور تکبر ہی نے تو شیطان کو برباد کیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی نے فرمایا تکبر ہی نے تو شیطان کو برباد کیا اور لعنت کے جال اور قید کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دیا۔ اور تواضع کنند ہوش مند گزیں، تکبر کے مقابلے میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع کنند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میں و سر بر زمین۔ فرمایا کہ عاجزی وہ اختیار کرتا ہے جس کے دل کے اندر عقل ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، ہوش والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، جو ٹینی پھلوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے جی؟
جھکی ہوتی ہے. تو فرمایا واستکبر استکبارا، پھر جب انہوں نے کان میں انگلیاں ڈالی، کپڑے سمیٹ لیے، پیغمبر ہمت ہار گئے. فرمایا نہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہاری. پیغمبروں کے حوصلوں کی کیا بات ہے، پھر بھی دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کو لوگوں نے مارا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون بھی صاف کر رہا تھا، اور پھر بھی یہ کہہ رہا تھا لوگو اللہ کی بات مان لو، لوگو اللہ کی بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئی احد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، اور آپ نے فرمایا کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہ، اس قوم کا کیا بنے گا جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ کے رکھ دیا. اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی کیا کہنے کہ طائف کا قصہ ہی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، لیکن پھر جناب وہاں گئے، بڑے سرداروں سے بات کی، اور انہوں نے جو جواب دی آپ کو معلوم ہی ہے. کوئی کہتا ہے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی کہتا ہے اللہ کو آپ کے بغیر کوئی نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا. اس سب کے باوجود استقامت اتنی کہ پھر بھی آپ نے عوام سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا. چلو یار یہ نہیں سنتے شاید وہ سن لیں. اور پھر آگے عوام نے جو اشر کیا کہ پتھر مار مار کر آپ کو وہاں سے نکالا، لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے نعوذ باللہ دعوت میں کوئی کمی دکھائی یا کوئی کمزوری دکھائی؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ اور بڑھ کے جناب محنت آپ نے جاری رکھی. کہیں کوئی قافلہ آ جاتا اس کے پاس تشریف لے جاتے، کبھی جناب اہل مکہ کو بتاتے اور کبھی جناب اعلان بتاتے، کوئی ایک ایک مل جاتا اس کو یوں سمجھاتے. یہی دعوت تھے کہ انداز تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو کیا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا تو پھر ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ پھر میں نے ان کو دعوت دی علی الاعلان، جہارا جہر سے اونچی آواز. جن نمازوں میں امام اونچی قرات کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جہری نماز، اور جن میں خاموش ہوتی ہے ان کو سری نماز. تو جہارا جہری. جب وہ نہیں سنتے تھے پھر میں زور سے کہتا ہوں اللہ کے بندو مان جاؤ، اللہ کے بندو سنو بات کو. جیسے یوں سمجھو نا کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اللہ نہ کرے، اور وہ بندہ اپنے خیال میں موبائل کا وہ لگایا وہ ہیڈ فون کانوں میں اور سن کے جا رہا ہو. آپ اس کو کہے بھائی تیرے گھر میں آگ لگی ہے، اور وہ آپ کی بات نہ سنے، یعنی دھیان نہ ہو، آپ چپ کر جائیں گے؟ نہیں، بلکہ چیخ سے وہ بلائیں گے اس کو. یہی انداز ہوتا تھا انبیاء کا کہ اگر بھئی بے وقوف کسی اور وجہ سے نہیں سن رہا تو اس کا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ پھر اس کو بتاتے، وہ پھر اس کو سمجھاتے، شاید سمجھ جائے. تو فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو علی الاعلان اور اونچی آواز سے. ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے اعلان کیا ان کے لیے، اونچی آواز سے ان کو اللہ کی طرف بلایا، علی الاعلان بلایا. جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے محبوب اٹھیے، سونے کے دن گئے، کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر دیجیے. میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو گئے اور جا کے قوم کو بلایا، سارے جمع ہو گئے. آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی کی طہارت، زندگی کی عفت اور پاک دامنی کو پیش کرتے ہوئے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، ان 40 سالوں میں ایک بھی جھوٹ کسی نے میری زبان سے سنا ہو تو بتاؤ. کتنا بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج نبی کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ
ایک جھوٹ بھی اگر کسی نے میری زبان سے سنا ہو تو بتاؤ. سب نے کہا جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. ایک بار نہیں بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے، سچ کے علاوہ کبھی آپ کی زبان سے ہم نے کچھ نہیں سنا. پھر آپ نے اعلان کرتے ہی فرمایا قولو لا الہ الا اللہ. پھر کہو نا اس دھرتی پر عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. تمہاری مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، تمہارا دامن بھرنے والا، عزت دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی نے علل اعلان دعوت دی. نوح علیہ السلام نے بھی علل اعلان دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلان کیا ان کے لیے، یا اللہ بڑے مجمع کے اندر میں نے تیری بڑائی کو بیان کیا. اور جب بات نہ بنی وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے دوسرا رخ بھی اختیار کیا، مخفی ایک ایک کو پکڑ کے بھی سمجھایا. جب موقع ملا علل اعلان بھی بات کی، اور جب دوسرا موقع ملا کہ میں نے ایک ایک کو بھی سمجھایا. یہ فکر تھی انبیاء کی، کبھی علل اعلان کبھی ایک ایک کو پکڑ کے سمجھا رہے ہیں. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھو کیسے سمجھاتے ہیں. باپ کو الگ سمجھا، ابا تھے، اے ابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ باپ کو الگ سمجھا رہے ہیں، قوم کو الگ سمجھا رہے ہیں. قوم والو یہ تم نے جن کے سامنے تم اعتکاف بیٹھو یہ کیا چیز ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، کیوں ان کے سامنے بیٹھے ہو؟ قوم بھی نہیں مانتے. یہ طریقہ کیا، نہ مانے. پھر انہوں نے آخر وہ کیا کہ جناب رگڑا ہی نکالو ان کا. اب بتوں کو جو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی قوم کو سمجھانے کے لیے توڑا نا، وہ بھی کس لیے؟ تاکہ اس طرح شاید سمجھیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی جناب سارے دربار بند نہیں ہو گئے، چھٹی ہو گئی ایک دم، وہ جی جو فلاں دربار پہ جاؤ تو فوراً بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ دربار ہی بند ہو گیا، اب کدھر جاؤ؟ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے سامنے فریاد کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چھٹی کوئی نہیں، اس پہ کوئی پابندی کوئی نہیں کہ جناب ابھی بند کر دو. وہ دربار دن کو بلاؤ یا رات کو بلاؤ، گھر میں بلاؤ یا جناب سفر میں بلاؤ، جہاں بھی تم ہو، جہاں تم پھنس جاؤ، اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہے. تو فرمایا کہ ہر جگہ جناب اللہ کے نبی نے دعوت دینے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام کا ان کا دربار ہی ختم کرو، شاید پھر یہ سمجھ جائیں. تو یہ سارے دعوت کے انداز تھے. اللہ ہمیں بھی لوگوں کی فکر کر کے ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فرمایا اے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس وہ بڑھ گئے میرے بلانے سے فرار ہونے میں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں ان کو دعوت دیتا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ یا اللہ تو بخش دے ان کو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو وہ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے بھی سمیٹ لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ڈر جاتے اور تکبر کرنا شروع کر دیتے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو علل اعلان اونچی آواز سے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلان کیا ان کے لیے، یعنی بڑے مجمع میں دعوت دی ان کو. واسررت لہم اسرارا، اور میں نے مخفی بھی چھپا کر بھی ان کو دعوت دی.